خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو جناب جیو کے اوپر بہت پیار آ رہا ہے. کبھی آپ سوچ سکتے تھے ایسا ہوگا؟ شیر افضل مروت کے ساتھ بڑی بے مروتی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 ستمبر کا جلسہ کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے منتے ترلے کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے خود احتجاج کیا. پی ٹی آئی کے لیے جناب ایک بری خبر آئی. ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد مسلم لیگ نون کو کامیاب قرار دے دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی چٹپٹی خبریں ہیں پچھلے 12 گھنٹے کی، ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے جناب جیل کے اندر، کچھ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو جناب جیو کے اوپر بہت پیار آ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کس طرح ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے ایسا ہوگا؟ کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. شیر افضل مروت کے ساتھ بڑی بے مروتی ہو رہی ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. بڑا انہوں نے ناراضگی والا جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. اور ایک ناراضگی جو کل پرسوں میرے پروگرام سے شروع ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نعیم پنچوتا اور صحافی حسن ایوب کے درمیان، وہ سلسلہ کل رات کو 12 بجے تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے. تو میں ذرا اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے میرے شو سے سٹارٹ ہوا تھا. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آئی وانٹ ٹو سے کہ 15 لاکھ سبسکرائبرز کی جو ہمارا میگا ٹارگٹ ہے، اس سے اب ہم صرف تقریباً 8000 سبسکرائبرز دور ہیں. صرف 8000 سبسکرائبرز. جلدی سے اس ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہم نے کراس کرنا ہے آپ کی مدد سے. تو آپ نے اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو 3 گھر ادھر اور 3 گھر ادھر بھی فون کر کے بتائیں کہ جناب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویسی بات کر رہا ہوں. ظاہری بات ہے یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں، یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ہمارے لیے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پیار، آپ کی اٹینشن اور آپ کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے. اٹ ایکچولی گیوز اس اے ویری گڈ بوسٹ. ہو سکتا ہے آپ کو میرے الفاظ ویسے ہی لگ رہے ہوں کہ یار چینل کو سبسکرائب کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہمارا انکریز ہوتا ہے، ہماری ویورشپ انکریز ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے فیڈ بیک آپ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے کام کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. وی کین برنگ ان مور ایکسپرٹس. ہم لوگ ریسرچرز بہتر ہائر کر سکتے ہیں. تو یہ سارا کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے خاص طور پہ کراچی والے ذرا ہوشیار رہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے جناب تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے آج کے لیے، جس کی وجہ سے سرکاری اور نجی اسکول جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. اور کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ محکمہ موسمیات صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ کیا گیا. میں کراچی میں 8 سال تقریباً رہا ہوں، اور آئی کین ڈیفینیٹلی سے کہ اگر اسکولز بند کرنے کی بات آ رہی ہے نا، تو دس مینس کہ دس از سم تھنگ ریئلی سیریس. تو پلیز آپ اپنا جو ہے وہ خیال رکھیے گا. خاص طور پہ ساحلی پٹی کے پاس جو لوگ رہتے ہیں، کلفٹن کا جو ایریا ہے خاص طور پہ، ان سے درخواست ہے کہ پلیز اپنا خاص طور پہ خیال رکھیے گا. اچھا جی، اب ذرا کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ آپ کو اپڈیٹس دے دیں. اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے جناب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ 3 جیل افسران جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور خاتون افسر سمیت تینوں افسران عمران خان اور بشرا بی بی کو بیرک سے عدالت میں پیش کرنے سمیت دیگر فرائض جو ہے سر انجام دیں گے. پچھلے جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے اب تک جو ہے یہ جیل کا عملہ بہت جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے. ان کی ڈیوٹیز چینج ہوئی ہیں. کچھ لوگ تو مطلب پی ٹی آئی والے ازراہ مذاق کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد آدھا اڈیالہ جیل کا عملہ جو ہے ویسی جو ہے وہ یا تو چینج ہو گیا یا بند کر دیا گیا. تو ان کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا. عمران خان صاحب کل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک چیز کی بڑی ٹکا کے کلیریفیکیشن کی ہے. انہوں نے کہا چھپے ہوئے پی ٹی آئی کے کسی بندے کو باہر آنے کا نہیں کہا ہے. آئی وانٹ ٹو، انہوں نے کہا میک دس کلیئر کہ جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان کو میں نے باہر آنے کا نہیں کہا. ایکچولی 48 گھنٹے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی تھی کہ شاید یہ حماد اظہر اور مراد سعید ان دونوں کے لیے جو ہے وہ خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ جی اب آپ لوگ باہر آ جائیں. تو انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہمیں جیلوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمارے بندے اغوا کر لیے جاتے ہیں. اور یہ کہنے کی ایکچولی ریزن یہ تھی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوٹ کرتے ہوئے یہ خبر دے کے ان دونوں کو گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. تو خان صاحب نے اس چیز کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا اڈیالہ جیل کے گزشتہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ان کی فون پر بیٹیوں سے بات کرانے کی پاداش میں جیل سے لاپتہ کیا گیا، اور اب اگر نئے ڈپٹی نے بھی کبھی بات کروائی تو وہ بھی گمشدہ ہو جائے گا. بیٹیوں میں نے کہہ رہا ہوں بیٹوں سے بات کرانے کی پاداش میں جیل سے لاپتہ کر دیا گیا. انہوں نے کہا پولیس کہتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ فرار ہو گیا. آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو مجھے یاد ہے خان صاحب کے اپنے دور میں بھی احمد نورانی صاحب جو صحافی تھے، جب ان کو زد و کوب کیا گیا تھا تو ان کے اوپر بھی اس وقت کے دور میں یہی الزام لگا تھا کہ جناب کوئی لڑکی کے بھائی کا چکر ہے. اب یہاں پہ خان صاحب بھی بتا رہے ہیں
کہ جناب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے. یہ پتہ نہیں لڑکی والا ایلیمنٹ کیوں بار بار بیچ میں آ جاتا ہے. انہوں نے کہا اگر ان کا پلان بی بن گیا تو عہدے سے اترتے ہی شہباز شریف بھی مسنگ پرسن ہو جائے گا. پہلے کہتے تھے کہ ہم نے جو سیٹلمنٹ کر کے لوگ آباد کیے اس سے دہشت گردی واپس آئی ہے. اب محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ کراس بارڈر دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹی ٹی پی کی دہشت گردی افغان حکومت کے تعاون کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. دہشت گردی ملک کو تباہ کر رہی ہے, اس کی مذمت کیسے نہیں کروں گا. بلوچستان اور کچے میں دہشت گردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے. بلوچستان میں دہشت گردی تب ختم ہوگی جب بلوچستان کے منتخب لوگوں کو بٹھایا جائے گا. بلوچ عوام ملک کے خلاف ہو رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک بات ہے. یہ سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے. میں ای وی ایم یعنی کہ ووٹنگ مشین لانا چاہتا تھا لیکن باجوہ الیکشن کمیشن اور پی 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 نے نہیں لانے دی. فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی. 8 ستمبر کا جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں کریں گے. عوام کو کہتا ہوں باہر نکلیں, جلسے میں شرکت کریں. کارکنان 8 ستمبر کے جلسے میں کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہ کریں. ملک میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, معیشت ڈوب رہی ہے, حکومت قرض پر قرض لیے جا رہی ہے, آمدن نہیں ہے, قرض کیسے ادا ہوں گے. تو خان صاحب کی جو ہے وہ یہ اس سارے معاملے پہ گفتگو تھی. اچھا, یہ جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی میں بات کر لوں. سینئر صحافی ہیں نصر اللہ ملک صاحب, وہ کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے ٹویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے, ظاہری بات ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, خبر ان کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 ستمبر کا جلسہ کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے منتے ترلے کر رہی ہے کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ اجازت دے دیجئے. اچھے بچوں والی جو ہے وہ ساری تقاریر ہوں گی, کوئی جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی تقریریں جو ہے وہ لہو گرمانے والی تقریریں نہیں ہوں گی, اور اچھے بچوں کی طرح ہم آئیں گے, جلسہ کریں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے. تو برائے مہربانی ہمیں جو ہے وہ اجازت دے دی جائے. تو ان کے مطابق, نصر اللہ ملک صاحب کے مطابق, اب تک جو ہے وہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کروائی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اب لیٹس سی, خیر ابھی کافی ٹائم پڑا ہے, تقریباً مطلب 8-9 دن ابھی بھی پڑے ہیں. سو لیٹس سی کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی, وہ جیو اور جنگ نے اسے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران جیو نیوز سمیت 4 نیوز چینلز کے رپورٹرز کو باہر روکے جانے پر جج سے احتجاج کیا. عمران خان صاحب نے خود احتجاج کیا. انہوں نے کہا یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے, صحافیوں کو کوریج سے روکا جا رہا ہے. جیل انتظامیہ نے مرضی کے 5 صحافیوں کو اندر بلا لیا ہے, باقی باہر ہیں. تو عمران خان کے احتجاج کے بعد عدالتی ہدایت پر دیگر رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں آنے کی اجازت ملی. عمران خان اس موقع پر صحافیوں کی طرف آئے, اونچی آواز میں پوچھا جیو آیا ہے. تو اس کے بعد جیو نیوز کے رپورٹر شبیر ڈار کو دیکھ کر عمران خان مسکرائے اور ہاتھ ملایا. عمران خان نے اس کے بعد کہا کہ ہاں اب صحیح صحافی کمرہ عدالت میں آئے ہیں. واضح ہے کہ آج 2 صحافیوں نے جیل ٹرائل کی کوریج میں رکاوٹوں سے متعلق عدالت میں درخواست بھی جمع کروائی ہے. اچھا, میرے لیے یہ کیوں, میں نے ویلاگ کے سٹارٹ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیو کے رپورٹر کو ڈھونڈ رہے ہیں, ترس رہے ہیں کہ وہ کدھر ہے, نظر نہیں آ رہا. اور اب وہ جب آ گیا تو انہوں نے کہا ہاں اب صحیح صحافی آئے ہیں. 2014 کی بات ہے, آج سے 10 سال پہلے کی, اور میں اس وقت جیو میں ہوتا تھا. تو مجھے آج بھی وہ مناظر یاد ہیں کہ خان صاحب نے جب 126 دن کا دھرنا دیا ہوا تھا نا, تو اس وقت ان کے کارکن جو ہے وہ اسلام آباد میں جیو کے دفتر کے اوپر آ کے پتھراؤ کرتے تھے, سڑک سے کھڑے ہو کے تو پتھر پھینکا کرتے تھے جیو کے دفتر کے اوپر. اور خان صاحب اس وقت, کیونکہ خان صاحب اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریبی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی جیو سے مسائل تھے, خان صاحب کو بھی جیو سے مسائل تھے, تو خان صاحب جو ہے وہ کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑتے نہیں تھے جیو کو بدنام کرنے کا. جبکہ ایک زمانے میں جیو کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام لگتا تھا کہ جیو نے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپیس دی, بہت بڑھا چڑھا کے. خاص طور پہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن نے سیلاب زدگان کے لیے جب فنڈز اکٹھے کیے تھے تو اس ٹرانسمیشن میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ساتھ بٹھایا گیا تھا. اور اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ نون لیگ کی جانب سے بڑا اعتراض کیا جاتا تھا کہ جی خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے قد سے زیادہ جو ہے وہ کوریج دی جاتی ہے جیو کے اوپر. اور تھا یہ فیکٹ ہے, کیونکہ میں نے خود جیو میں کام کیا تو اس وقت تھا بھی کہ جیو واقعی عمران خان صاحب کو بہت سپورٹ کرتا تھا. لیکن جس طرح خان صاحب کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ خان صاحب جو ہے اپنے محسنوں کو ڈچ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے, اور اس کے بعد انہوں نے جیو کے ساتھ بھی جو ہے اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا. اور خاص طور پر جب حکومت آئی تو انہی کی حکومت میں جو ہے وہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی جو ہے گرفتار کیا گیا. یہ سارا کچھ جیو کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ اپنا جب کیس چل رہا ہے اور وہاں پہ جیو کا رپورٹر نہیں ہے تو وہ تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں کہ نہیں مجھے جینون صحافی چاہیے, مجھے جینون صحافی لا کے دو. وہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ,
اور اس کے بعد جب وہ آ جاتا ہے تو پھر ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے کہ ہاں اب مجھے انصاف کی ضرورت ہے. تو جینون جرنلسٹ جو ہے نا وہ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے درمیان خان صاحب نے کتنا زہر نہیں پھیلایا جیو کے خلاف, جنگ گروپ کے خلاف. اب ایون تو میں آج اس چینل میں نہیں ہوں, میں اس گروپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں, لیکن بہت زیادتی کی گئی خان صاحب کی جانب سے. لیکن آپ دیکھیں ہاؤ دا ٹائڈس ٹرن ہوتا ہے یہ. علیمہ خان صاحبہ جو ان کی بہن ہیں, انہوں نے بھی جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی کل, اور انہوں نے کہا, انہوں نے میڈیا کو انفارم کیا کہ عمران خان جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ڈی ایس پی طاہر شاہ وہاں پر نظر آتا ہے. بڑے مہینوں سے ہم اس کو دیکھ رہے تھے, لگتا ہے کہ اس کو بھی کوئی آفر آئی ہے کہ ترقی مل جائے گی اگر ایک دفعہ عمران خان سے بدتمیزی کر لو. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈی ایس پی کو جب عمران خان میڈیا سے بات کر رہا تھا تو یہ ڈی ایس پی طاہر شاہ ان سے بدتمیزی کر رہا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی, ہمیں تکلیف ہوئی دیکھ کر. آپ نے جو بھی کرنا ہے لیکن بدتمیزی نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ آج سختی پچھلے کئی دنوں سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور اس سختی میں کیا کیا شامل ہے. ایک یہ اوپن کورٹ اور اوپن ٹرائل ہے, اس میں میڈیا کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کو بلائیں. عمران خان کہہ رہے تھے کہ 5-6 لوگ بلائے ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھیں ان میں سے 2 ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھی پہچانتے ہیں, پولیس بھی پہچانتی ہے, وہ سارے بتاتے ہیں. اور یہاں پر جو آپ کے ہمارے جرنلسٹ لوگ ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہ 2 نجی چینلز کے بندے رپورٹ ہی ایجنسیز کو کرتے ہیں, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بات عمران خان کرے اسے ایڈٹ کر دیں. تو اس سے کئی دفعہ آپ کو میڈیا سے بھی جو انفارمیشن ملتی ہے وہ ایڈیٹڈ ہوتی ہے. عمران خان کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے میری بات کروائی جائے, جو ان کا حق ہے, جو اڈیالہ جیل کے ہر قیدی کا حق ہے کہ وہ ہفتے میں 1 دفعہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے. ان کو یہ بات نہیں کرائی جا رہی. دوسرا, عمران خان اپنی کتابیں مانگتے ہیں. ہم یہاں کتابیں دے کر جاتے ہیں, اڈیالہ جیل کے رول کے مطابق کتابیں ان کا حق ہے, لیکن کتابیں ان کو نہیں پہنچا رہے. تیسرا, انہوں نے کہا کہ میری ورزش کے لیے ان کو ہم نے جو ڈمبل پہنچا دیے ہیں, وہ بڑی دیر سے 2 ڈمبل مانگ رہے ہیں کہ میری ورزش کے لیے مجھے چاہیے, تو وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. انہوں نے آج جج سے بھی یہ کہا کہ جب میں یہ ڈمبل استعمال کروں تو میرے ساتھ پولیس والا کھڑا ہو جائے, میں ورزش کروں گا, 15 منٹ بعد واپس لے جائے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو لسٹ دیتے ہیں جن 6 لوگوں کا کہتا ہوں ان کو نہیں بھیجا جاتا, بلکہ 3 باہر روک دیتے ہیں, 2 اندر بھیج دیتے ہیں. تو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ٹارچر ہو رہا ہے, تو ہم نے خان صاحب سے کہا کہ مانگیں ہی کچھ نہ, جو چیز آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد اس پر یہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے یہ پوری تاریخ, یہ ساری ہسٹری بتائی ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو اب ظاہری بات ہے یہ ان کا ورژن ہے, وی ڈونٹ نو کہ ایکچولی ان سے بدتمیزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ جی ان سے بدتمیزی ہوئی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ 3-4 مختلف سورسز البتہ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ اب پہلے سے زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں. پہلے خاص طور پہ یہ جو جنرل فیض کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے بعد سے یہ سختیاں جو ہیں وہ زیادہ انکریز کر گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب اسی کے اوپر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کل صحافیوں سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا, یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں تھا, ہم ضرورت پڑی تو عمران خان کے کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی. جوائنٹ سیشن میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی, نیا ترمیمی بل نہیں لایا جا سکتا, حکومت کسی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی, کسی رکن کے نجی بل کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, حکومتی ارکان کے سینکڑوں بل پہلے سے موجود ہیں. تو انہوں نے کچھ اس پہ بارے بات کی. اچھا جی, شیر افضل مروت کے ساتھ جو جناب ناانصافی ہو رہی ہے, میں اس کے لیے آواز اب بلند کرنے لگا ہوں. شیر افضل مروت صاحب نے جناب ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا خان کی ہدایت کے باوجود مجھے 8 ستمبر کے جلسے کی آرگنائزنگ کمیٹی سے باہر رکھنا افسوسناک ہے. یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی. اگرچہ یہ حکام کے لیے میری آزمائشوں کو محدود کر دے گا, اور خدا نہ کرے برا شو یا کسی اور ناکامی کی صورت میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. یہ اقدامات یقیناً ہمارے اتحاد کو کمزور کر دیں گے. میں کل رات علی امین خان کے پاس گیا اور ان سے شکایت کی, لیکن انہوں نے بتایا کہ اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکام پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیں گے, اور مجھے دور رکھ کر پی ٹی آئی کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں کسی عہدے کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا, بلکہ ایک ذمہ داری تھی, اور مجھے ذمہ داریوں سے دور رکھ کر آپ پوری ذمہ داری لے رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ قیادت اس فیصلے پر افسوس نہیں کرے گی. پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ان حالات کا علم ہونا چاہیے, اور کسی ناکامی کی صورت میں وہ متعلقہ قیادت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو 3-4 چیزیں شیر افضل مروت صاحب کی اس ٹویٹ سے نکلتی ہیں. ایک, ان کو نو لفٹ, ان کو انتظامی امور سے فی الحال باہر رکھا گیا. ہو سکتا ہے کہ بعد میں اگر یہ خان صاحب سے مل لیں یا خان صاحب سے درخواست کریں تو ہو سکتا ہے خان صاحب کی وجہ سے ان کو الاؤ کر دیا جائے. ایک. 2, ان کا مسئلہ جب آپ کو یاد ہوگا جس دن شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کیا گیا تھا یا پارٹی میں واپس لے لیا گیا تھا, یا وہ جو کچھ بھی ان کے خلاف کارروائی تھی اسے روک دیا گیا تھا, میں نے اپنے اس ویلاگ کے اندر آپ کو اس وقت یہ بات کہی تھی کہ کر تو دیا خان صاحب نے, واپسی ہو بھی گئی شیر افضل مروت صاحب کی, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو موجودہ قیادت ہے
عمر ایوب، شبلی فراز، یہ جتنے بھی کرتا دھرتا ہے، یہ ان کا کیا برتاؤ ہوگا شیرزا مروت کے ساتھ؟ کیونکہ قیادت تو یہی ہے نا اس وقت، تو یہ کس طرح ریاکٹ کریں گے؟ اچھا دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی امین گنڈا پور کے پاس گیا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ابھی 3 دن پہلے مہر بخاری صاحبہ کے شو کے اندر ان کو انٹرویو کے دوران جو ہے وہ یہ بول کے ہٹے ہیں کہ میں اس کو 8 ستمبر کے جلسے کو میں لیڈ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ باقی لوگ بھی ہوں گے، ہم ٹیم ورک ہے، لیکن میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں. اب اگر آپ لیڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ہوتے ہوئے شیرزا مروت صاحب کو لفٹ کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ کیا چکر ہے؟ تو اس لیے یہ شیرزا مروت صاحب جو ہیں وہ اتنے دکھی ہیں کہ بھائی جان میری واپسی ہو گئی ہے لیکن میں پھر بھی بیگانہ سا ہوں، مجھے پیار محبت نہیں مل رہا. اصل کہانی جو ہے وہ یہ ہے. تو بڑی ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اس کے علاوہ وی نیوز کے اوپر جناب زبیر علی خان صاحب کی ایک خبر ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر حماد اظہر کی جانب سے استعفیٰ دینے کے بعد صدارت کا عہدہ لینے کے لیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے رسہ کشی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ان کے مطابق لابنگ شروع ہو گئی ہے. اہم امیدواروں میں احمد چٹھا، شیخ وقاص اکرم، بلال اعجاز جو ہیں وہ شامل ہیں. لطیف کھوسا بھی جو ہے وہ پنجاب کی صدارت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اس میں بتایا گیا کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ شیخ وقاص اکرم کو سپورٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو شیخ وقاص اکرم کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو شیخ وقاص اکرم کو جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ حماد اظہر کی مخالفت میں ایکچولی شیخ وقاص اکرم کو ان کے اس سٹوری کے مطابق جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں. پنجاب کی تنظیم کی جانب سے البتہ شیخ وقاص اکرم کے نام کے اوپر شدید تحفظات موجود ہیں، ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شیخ وقاص اکرم نسبتاً ایک نیو کمر ہے، مطلب پرانے جو نام ہے پی ٹی آئی کے اندر پنجاب سے ان سے کمپیریزن میں ایک نئے کمر ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا کنیکشن نہیں ہے اپیرنٹلی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ ہے. گجرانوالہ سے رکن قومی اسمبلی احمد چٹھا البتہ پنجاب کے صدر بننے کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں. حامد ناصر چٹھا صاحب کے یہ فرزند ہیں اور پرانے ورکر ہیں، تو اس لیے ان کا گراس روٹ لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کنیکشن ضرور موجود ہے. لطیف کھوسا صاحب بھی جو ہیں وہ پنجاب کے صدر بننے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کے امکانات نسبتاً بہت کمزور ہیں کیونکہ ان کی جو ہے وہ پارٹی کے اندر ان کی بھی نسبتاً ایک نئی انٹری ہے نا، پیپلز پارٹی چھوڑ کے بھی ریسنٹلی تو پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی، تو اس لیے ان کے بھی البتہ چانسز جو ہیں وہ کافی کم ہیں. اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے البتہ اس ایشو کے اوپر جو ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ان اے میٹنگ ود پی ایم عمران خان صاحب ان اڈیالہ جیل ٹوڈے اٹینڈڈ بائی شبلی فراز صاحب اینڈ مائی سیلف, he reiterated that he trusts Hamad Azhar and fully backs him. He has asked him to continue serving as General Secretary Punjab, Acting President Punjab. PM Imran Khan Saab further stressed that he had made it clear to the media earlier today that the leadership in hiding should continue to remain in hiding. That includes Hamad Azhar because there is no guarantee that they won't be made enforced disappeared persons. تو انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ حماد اظہر صاحب بھی جو ہے فی الحال کنٹینیو کریں. اب اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خان صاحب کو منانے کی کافی حماد اظہر صاحب کو منانے کی کافی کوشش ہوئی تھی لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے تھے. اب اس مرتبہ دیکھتے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں. دوسرا پی ٹی آئی کے لیے جناب ایک بری خبر آئی کل اور وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے حلقہ N79 پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد مسلم لیگ نون کے ذوالفقار بھنڈر کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا. RO شبیر بٹ نے دوبارہ گنتی کے بعد قومی اسمبلی کی اس نشست پر جو ہے وہ یہ کامیاب امیدوار سے متعلق فیصلہ جاری کیا. انہوں نے کہا دوبارہ گنتی کے اوپر جو ہے وہ ذوالفقار بھنڈر انہوں نے 95,604 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے احسان ورد نے 92,581 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ ان کی کامیابی کا جو ہے وہ انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت نے جناب 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ انکوائری ججز سے ہم کرانے کے پابند نہیں ہے. عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو خود انکوائری کمیشن قائم کریں گے. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ اس معاملے کی انکوائری کریں. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے کہا تھا جی نتھنگ ڈوئنگ, ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اوریا مقبول جان صاحب ان کے بارے میں بھی ایک خبر ہے جناب. ان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر اپیل جو لاہور کی سیشن کورٹ میں دائر ہوئی تھی اس سلسلے میں محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے کہا کہ اوریا مقبول نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کسی کی توہین ہوئی ہو. عدلیہ کے فیصلے پر تنقید کرنا ہر شخص کا حق ہے, یہ حق عدلیہ نے ہی دیا ہے. ایڈیشنل جج نے جو ہے وہ اوریا مقبول جان کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل خارج کر دی. تو ان کے وکیل نے جو ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا تھا لیکن اس اپیل کو خارج کر دیا گیا ہے.
اس کے علاوہ جناب کھیل کے میدان سے بھی ایک خبر جو ہے وہ شامل کریں گے. پی سی بی نے کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے جو آج شروع ہونے جا رہا ہے اس میں سے شاہین شاہ افریدی کو ڈراپ کر دیا ہے. اور جیسن گلسپی نے جو ہے وہ میڈیاز کو بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ عامر جمال فٹنس کلیئر نہیں کر پائے جبکہ ابرار احمد کو 12 رکنی اسکواڈ میں کنڈیشنز کو دیکھ کر شامل کیا گیا ہے. اور اس میں شان مسعود، محمد رضوان، عبداللہ شفیق، نسیم شاہ، خرم شہزاد، بابر اعظم، سائم ایوب، میر حمزہ، سعود شکیل، ابرار احمد، محمد علی اور سلمان علی آغا جو ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہوں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.